اطمینان کی خبر ہے، حکومت علماء کرام اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان نے ایک ہفتے سے جاری کشیدگی، پرتشدد احتجاج اور مطالبات پر ڈیڈ لاک کا مذاکرات سے حل ڈھونڈ لیا ہے۔ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کی قرارداد آج قومی اسمبلی میں بحث کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ کالعدم TLP کا کہنا یہ ہے کہ لاہور کی مسجد رحمت العالمین سمیت ہر مقام سے احتجاجی دھرنے ختم کر دیے گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ شاید تحریک لبیک کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے شاید کچھ عرصے کے بعد نکال دیے جائے۔ متضاد خبریں ہیں کہ آج تحریک لبیک کے سربراہ سعد حسین رضوی کو بھی رہا کر دیا گیا، لیکن مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ ان پر قتل اور دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اس لیے فی الحال سعد رضوی کو رہا نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت اور TLP کے درمیان معاہدے کے تحت ملک بھر سے گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، ان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں گے اور جن رہنماؤں کو فوج شیڈیول میں شامل کیا گیا ہے ان کے نام اس فہرست سے نکالے جائیں گے۔ مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ کے بعد آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے فریقین کو معاہدے کے نکات پڑھ کر سنائے۔ اس موقع پہ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت موجود تھے۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات، اخراج اور فورتھ شیڈیول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ آج قومی اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے معاملے پر قرارداد پیش کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تحریک انصاف کے رکن امجد علی خان نے پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے قرارداد کا متن پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث کی جائے، تمام یورپی ممالک کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے اور تمام مسلمان ممالک کو شامل کر کے اس مسئلے کو بین الاقوامی فورمز پہ اٹھایا جائے۔ اپوزیشن کو قرارداد پہ بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور اسپیکر اسد قیصر میں تلخ کلامی ہو گئی۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ All those in favor of the aye, all those that say no, I think ayes have it and consider the motion adopted. نہیں آپ واپس آپ اپنا لینگویج آپ ہمیشہ جو اس طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنا آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا، آپ اپنے ہاتھ میں رہیں۔ یہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے، 1 گھنٹہ دیں، ہم قرارداد لے کر آئیں گے، وہ ایسی قرارداد ہوگی جامع ہوگی۔ کل جو گفت و شنید ہوئی ہے وہ منوعاً جب TLP نے اس کو ایگری کیا ہے تو بغیر کسی نقطے زیادتی یا کمی کے لے کے آئے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ کریں اور وہ تفریح ڈاکومنٹ لے کے آئیں۔ The House is adjourned to meet again on Friday, the 23rd April at 11 a.m. اس اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم نور الحق قادری، وفاقی وزیر مذہبی امور، حکومت کی اس ٹیم میں شامل تھے جو کہ اس پورے مذاکرات کو کرتی رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو مذاکرات ہوئے اس میں صرف بحث کے لیے قرارداد منظور کرنا ہی مطلوب تھا، یا کہ اس کو اس قرارداد کو ابھی تو فی الحال بحث کی بات ہو رہی ہے، کیا اس قرارداد کو منظور کرنا بھی اس کی شرط میں شامل ہے کہ ایوان یہ قرارداد منظور کرے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے؟ جی شکریہ کامران خان صاحب اور آپ کا مجھے اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرنے کا۔ کامران خان، یہ آپ کو پورے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ ایک لمبی ہماری ڈسکشن چلی اور بہت بڑا ہمارا اس پہ ایک خون خرابہ بھی ایک حد تک ہو گیا، اور جو کہ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت ہمارے لیے بھی دکھ کا باعث ہے۔ لیکن بالآخر ہم ایک نقطے پہ کل رات لاہور میں پوری رات ہماری میٹنگ رہی اور اس نتیجے پہ پہنچے، بہت سارے علماء نے، مشائخ نے، پولیٹیشینز نے، گورنر پنجاب نے، پنجاب حکومت کے راجہ بشارت صاحب نے، سب نے ہمارا بہت اس میں ساتھ دیا، اور ہم ابھی جس کنکلوژن تک پہنچے ہیں اور جو آج قرارداد لا چکے ہیں، ہمارا موقف پہلے بھی یہی تھا کہ قرارداد کو اگر آپ کے ساتھ ہم ایک عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس حد تک کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لانا ہمارا کام ہے۔ پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے،
منظور کرتی ہے یا اس کے بعد شکوں کو قبول کرتی ہے، بعض کو واپس کرتی ہے. چونکہ بہت اس قرارداد کے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے بہت ریپرکشن اور رد عمل آ سکتے ہیں، کچھ اس کے اثرات آ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہ فیصلہ، یہ گائیڈ لائن حکومت کو پارلیمنٹ ہی دے دے اور پارلیمنٹ ہی یہ فیصلہ کر لے. تو الحمدللہ ہماری اس بات کو انہوں نے قبول کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں اس کو لے آئیں، اور پارلیمنٹ کو اس کو قبول کرنے کا، منظور گویا کرنے پیر کا. صاحب یہ اب پارلیمنٹ کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس قرارداد کے بارے میں کیا رخ اختیار کرتی ہے، وہ کیا گائیڈ لائن دیتی ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ اس قرارداد کو ہم پارلیمنٹ میں پیش کر دیں گے، جو آج پیش ہو گئی ہے. جی، ان کا جو رات کو متفقہ ان کی طرف سے ایک مسودہ تھا، اس مسودے کو من و ان پارلیمنٹ میں اسی طرح لانا، جو رات ہم نے جو مسودہ ڈسکس کیا تھا لانا ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے. اب پارلیمانی، آپ کو پتا ہے، ایک پروسیس ہے، ایک کمیٹی میں چلی گی، کبھی کبھی اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بناتے ہیں، کبھی متعلقہ جس منسٹری کا معاملہ ہو، مثلا یہ فارن افیئرز کا ایشو ہے تو فارن افیئر کی کمیٹی کو یہ اسپیکر کے ثوابدید اور اختیار پہ، تو انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی، چونکہ معاملے کی اہمیت اور نوعیت اس طرح کی ہے اور پوری پاکستان کی اس بارے میں کوئی تجسس اور ان کا بھی ایک نگاہ ہے پارلیمنٹ پہ، تو اسپیکر صاحب نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کے لیے ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی ہو اور اس کے تمام تر پہلوؤں کو اور اس قرارداد کی لینگویج کو اور اس کی سفارتی اور پارلیمانی آداب اور اس مسودے میں جو مطالبات ہے، اس ساری چیزوں کو جانچ پرکھ کے اس کو پھر تو پیر صاحب اس کے تحت یہ بھی ہے کہ جو کارکنان اس وقت تحریک لبیک کے، ان سے منسلک جو گرفتار ہوئے ہیں پورے ملک میں، ان کو رہا کیا جائے گا، لیکن سعد حسین رضوی صاحب کو جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں وہ ابھی رہا نہیں ہوں گے، اور وہ پھر کیا ہوگا؟ عدالتی پروسیس کے بغیر وہ رہا نہیں ہو سکتے. آج سارا دن خبریں چلتی رہیں کہ وہ رہا ہو کے گھر پہنچ گئے. یہ اس میں یہ ہوا تھا کہ 16 ایم پی او ایک ایسا وہ ہے ایف آئی آر ہے یا ایسا اس میں ہے نقطہ ہے کہ 16 ایم پی او پہ ایسا دفعہ ہے کہ اس کو حکومت وڈرا کر سکتی ہے کسی بھی وقت، ذیلی انتظامیہ اس کو اٹھا سکتی ہے. تو جو 16 ایم پی او کے تحت گرفتار لوگ ہیں وہ تو حکومتی ایک فیصلے کے ساتھ رہا ہو سکتے ہیں اور ان کو رہا کیا جائے گا. لیکن اگر کسی کے بارے میں دوسرے قسم کے مقدمات ہے، بنے ہیں، ملوث ہے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا بھی خیال ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، شرپسند عناصر ہے، تو ظاہر ہے ان لوگوں کو جس پہ دیگر مقدمات ہے وہ ایک جو جوڈیشل پروسیس ہے اس سے گزر کے پھر جو بھی ہوگا ضمانت یا جو بھی طریقہ اس کا ہوگا وہ کرنا پڑے گا. اور سعد حسین رضوی صاحب بھی کیونکہ ان پہ دہشت گردی کے اور دوسرے سنگین مقدمات قائم کیے گئے تھے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی تھی ایک ورکر کی یا ایک عام آدمی کی یا سعد رضوی صاحب کا یا باقی ان کی لیڈرشپ کا، یہ کوئی تخصیص نہیں کی گئی تھی. لیکن یہ کہا گیا اس دوران کے جو 16 ایم پی او کے تحت گرفتار لوگ ہیں، مقدمات ہے، اس کو تو حکومت وڈرا کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. باقی جو ہے وہ ظاہر ایک جو پروسیجر ہے جوڈیشری کا اور جوڈیشل پروسیس ہے، اسے گزر کے سب کچھ ہوگا. پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب وکلاء کی اتنی ہائی پاورڈ کمیٹی مسلسل 2 دن جو ہے وہ اور بلکہ 3 دن جو ہے وہ مذاکرات کرتی رہی ہے، تحریک لبیک کی لیڈرشپ ان کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے، قومی اسمبلی تک کے لیے انہوں نے جو منون کہا ویسی قرارداد پیش کر دی گئی ہے، تو یہ تو کالعدم تنظیم تو نہیں ہے نا؟ چاہے اس کا حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، عملاً تو یہ اب کالعدم تنظیم نہیں رہی. دیکھیں، مذاکرات تو اسٹیٹ کا اور حکومت کا حق ہے، وہ جہاں پہ چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جدھر بھی چاہے اس کو. اگر آپ کوئی کل میرے خیال میں بیرسٹر اعتزاز صاحب نے کہا تھا کہ
یہ قانونی نہیں ہے لیکن واقعاتی ہے، کالعدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات. تو واقعات کو، صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی تنظیم ہے وہ ہے تو پاکستانی ہے، اس ملک کے باشندے، اور ایک ملک میں جو ہے ایک کیفیت جو ہے بے چینی کی اور وہ پیدا ہو گئی تھی. تو حکومت تو اس طرح معاملات میں ان کو انگیج کرنے کا اور بتانے کا اور بات سمجھانے کا ایک حق رکھتا ہے، جو کہ ہم نے استعمال کیا اس کو. تو اب اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مذاکرات کے بعد اور اس پہ عمل درآمد ہونے کے بعد یہ تنظیم کالعدم ہی رہے، اس پہ پابندی برقرار رہے؟ دیکھیں، کالعدم ہونے کا جو اگلا پروسیس ہے وہ بھی ایک قانونی پروسیس ہے کہ یہ اپیل میں جائیں گے. پنجاب حکومت، جو مجھے معلوم ہے، اس طرح کے پنجاب حکومت کے کہنے پہ اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. اس اپیل میں جائیں گے، پنجاب حکومت فیڈرل حکومت کو بھیجے گی، اور وہ نکات جو یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان بنیادوں پہ یا بیس پہ ہم کالعدم تنظیم نہیں ہے، ہماری کارروائیاں دہشت گردانہ نہیں ہے، ملک دشمنی اس میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اگر حکومت کہیں پہ مطمئن ہو جاتی ہے پنجاب لیول پر یا فیڈرل لیول پر، تو وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کو انہوں نے فالو کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر مذہبی امور. یقیناً محتاط گفتگو کر رہے تھے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب قانون کے مطابق حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ ایک طرفہ وہ پابندی لگانے کا فیصلہ خود اس کو وڈرا کر لے. ایسا ہو نہیں سکتا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی. قانون کے لحاظ سے یہی کرنا ہے تحریک لبیک، اور یہ نظر ثانی کی اپیل حکومت پنجاب سے ہوتی ہوئی ایک 3 رکنی سول سرونٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، جس میں کہ ایک وزارت قانون سے اور 2 وزارت داخلہ کے امیدوار ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سول سرونٹ کمیٹی ہوتی ہے. اور نظر ثانی کی اپیل میں بتایا جاتا ہے کہ کیوں یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ مناسب نہیں ہے، یا کیوں اس کے جو نتیجے نکالے گئے وہ درست نہیں ہیں. یہ کمیٹی جو 3 رکنی کمیٹی ہے یہ اگلے 30 دن کے اندر اس حوالے سے فیصلہ کر لے گی اس نظر ثانی کی اپیل پر. اور کیونکہ یہ فیصلہ پابندی کا فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں ہوا تھا، اس 3 رکنی کمیٹی کا فیصلہ کابینہ میں آ جائے گا. اور تمام قرائن اور واقعات اور خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اگلے 1 مہینے کے اندر باقاعدہ کابینہ سے پھر اس قانون کے لحاظ سے یہ فیصلہ ہو جائے گا، نظر ثانی کی اپیل منظور ہو جائے گی، اور خود تحریک لبیک پاکستان پھر کالعدم تنظیم نہیں رہے گی. مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے. حکومت پنجاب سے ہوتا ہوا یہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس جائے گا، نظر ثانی کا معاملہ پھر وہاں سے کابینہ پہ آئے گا. اور تمام قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اس انداز سے کالعدم تنظیم نہیں رہے گی. ویسے بھی یہ کالعدم تنظیم اب نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی جو کہ کالعدم تنظیم پہ لگتی ہے اگلے 3-4 ہفتوں کے دوران جب یہ فیصلہ باقاعدہ ہو جائے گا. پاکستان میں کالعدم تنظیمیں بنانا اور پھر ان پہ عمل کرانا ویسے بھی ایک مختلف معاملہ ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر رانا، سینئر صحافی ہیں اور کالعدم تنظیموں اور پاکستان میں انتہا پسند تنظیموں اور حکومت کے اقدامات کے حوالے سے ایک مستند ایکسپرٹ ہیں. بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب. یہ فرمائیے گا، پاکستان میں ویسے تو جو کالعدم تنظیمیں باقاعدہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں وہ بھی کالعدم نہیں رہتی. یہ تو وہ کالعدم تنظیم ہے جو کہ کالعدم قرار دینے کے 48 گھنٹوں کے اندر حکومت کی ریکگنیشن اور حکومت کی ایکسیپٹنس کا مظاہرہ بن گئی. اس میں پوری کابینہ کے کئی اراکین، طاقتور ترین حکومتی اراکین اس سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے بینڈ تنظیم تو اب ہم کہہ نہیں سکتے، چاہے قانوناً فی الحال ہے. صاحب پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کا جو رویہ کالعدم تنظیموں کے متعلق کیا رہا ہے. پہلے کالعدم نہیں بلکہ وہ تنظیمیں بھی جو بہت زیادہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں. ایک مرحلے کے اوپر حکومت نے ان سے 13 معاہدے کیے تھے، پیس ایگریمنٹ کا. طالبان TTP تھی یا اس کے فیکشنز تھے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی اس کا انجام بھی یاد رکھنا چاہیے کہ TTP کی لیڈرشپ کے لیے پاکستان کی کسی علاقے میں ابھی رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر TLP کا کیس کے لیے تو 2-3 مثالیں اور بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کو سامنے رکھیے کہ جب وہ 2 مرتبہ اس نے اسی
मुतालबात कुछ और भी नौयत के हों, उन्होंने एक बड़ी लंबी तहरीकें चलाई थी, आपके बिल्कुल इनके अंदर होगा। और लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वो तंजीम डिसमेंटल हुई और आखिर में सूफी मोहम्मद साहब जब DI खान की जेल से उस वक्त उनको रिहा किया गया जब वो बिल्कुल करीबुल मर्ग थे। रियासत को तो हमें देखना पड़ता है कि ये रियासत तो मजबूत है, जब फैसला करती है तो वो बाज़ दफ़ा मुज़ाकरात भी करती है, वो पीछे पसपाई भी इख्तियार करती है, लेकिन अभी तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये है कि उन तंजीमों का इंजाम जो है कोई बेहतर नहीं हुआ अभी तक की। अभी TLP का केस बहुत ही हसास मरहले के ऊपर पहुंच गया है और रियासत इस फैसले के ऊपर पहुंची थी कि अब वो मरहला आ गया है कि इस जत्थे को आगे बढ़ने से रोका जाए। अब मसला इंतहाई गंभीर था और जो कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते से जायद के अंदर ये होना था। लेकिन आमिर राणा साहब, माफ़ कीजिएगा, मुक़िल हो रहा हूँ, लेकिन ये वो मामला है जो कि मैंने नहीं देखा कि किसी तंजीम पे जिसकी ये शोहरत हो, जिस पे ये इल्ज़ामात हो, उन पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन TLP के मामले में हमने देखा कि न सिर्फ ये कि सियासी जमातों ने बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अखबार डाउन ने बाकायदा एडिटोरियल लिखा कि इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी, ये सियासी तंजीम है। तो ये हुकूमत का फैसला कि इसको पाबंदी लगा रही है, ये भी शदीद तनाज़े का शिकार हो गया था। पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया किसी जमात के साथ खड़ा हो गया था कि इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आपने देखा डॉन ने एडिटोरियल लिखा था इस पर। जी बिल्कुल, मेरी नज़र से गुजरा और ये उनकी अपनी एडिटोरियल राय है, उससे इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जब TLP इलेक्शन कमीशन में गई तो इंडियन मिनिस्ट्री ने उस वक्त भी नोट लिखा था कि इसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ना किया जाए। और उससे भी बड़ा अहम मसला ये है कि अगर TLP को इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है तो इसको फिर जो ATA का जो डेफिनेशन है और उसके जितने भी शेड्यूल हैं उसके पूरे तनाजुर में देखना पड़ेगा। कानूनी तौर के ऊपर तो तकरीबन इसकी 11 क्लासेस जो हैं डेफिनेशन की टेररिज्म की, उसके वो पूरी की पूरी इसके ऊपर TLP के ऊपर आती हैं। और इसके जो लीडरशिप की जो इक़दामात रहे हैं वो MPO के तहत भी, ATA के अंदर भी बहुत ज़्यादा काबिल ज़द कानून इक़दामात आते हैं। और यही वजह थी कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर पंजाब का KP के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था बहुत अरसे से कि इस तंजीम को कालेदम करार दिया जाए। तो ये एकदम से फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसका एक सेंटिमेंट है, उसके ऊपर नैरेटिव के ऊपर बात हो सकती है कि वो इतना ज़्यादा सरायत कर चुका है, हमारे इदारों के अंदर भी, सियासी जमातों में भी, सोसाइटी में भी। तो वो एक अलग से मसला है, उसके ऊपर अलग से बहस हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो मरहला है कि इस वक्त हमने एक तारीखी दोहराए के ऊपर हैं और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत भी बगैर तैयारी के गई है और इसने अपने इत्तेहादी तलाश नहीं की है अपोजिशन के अंदर भी कि अब रियासत अगर एक पूरी गलती को रिवर्स करने के ऊपर आ गई है और चाहती है कि इसको गलती को ना दोहराया जाए और रिवर्स किया जाए, तो मेरा ख्याल था कि हुकूमत को बेहतर हिकमत अमली के साथ अपनी पॉलिटिकल कुव्वत को इकट्ठा करना चाहिए था। तमाम सियासी जमातें डसी हुई हैं। अब PTI का भी जो तनाजुर आपके बिल्कुल इल्म के अंदर है कि जब ये PMLN के दौर के अंदर हो रहा था तो खान साहब का क्या नुक्ता नज़र था। एक पॉलिटिक्स इसके अंदर अभी तक चल रही है और चलेगी पार्लियामेंट के अंदर, और करारदाद मेरा ख्याल है कि पास हो जाएगी और मुमकिन ये है कि अपोजिशन इसको पास करवाने में कोई नुमाया किरदार अदा करे। तो लेकिन ये एक बड़ा अलमिया होगा कि इस वक्त अगर ये करारदाद पास हो जाती है और जिस वक्त इदारे चाहते हैं कि इस पूरी गलती को जो है उसको रिवर्स किया जाए, तो ये होना है। और मुझे लगता ये है कि TLP को जितनी भी गुंजाइश आने वाले दिनों में मिलेगी, खाइस कालेदम करार दिया जाए या पाबंदी उठा ली जाए, जुडिशल प्रोसेस के थ्रू या कमेटी के थ्रू, जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, लेकिन रियासत ने तय किया है। और रियासत का यही हमने देखा है कि रवैया जब फैसला करती है तो उस प्रोसेस में 5 साल लगें या 10 साल लगें, तो उन जमातों का, ऐसे जत्थों का इंजाम जो है बहरहाल अच्छा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सैर हासिल तज़िया कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल का अपने तजर्बे की बुनियाद पर। कमर्शियल ब्रेक।